بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کوفہ و سفر شام۔ دوستو، 17 صفر 61 ہجری بمطابق 15 نومبر 680 عیسوی اتوار کا دن ہے۔ کوفہ کا شہر ہے، صبح کا پہلا پہر تقریباً ختم ہونے کو ہے۔ قصر دار الامارہ میں عبید اللہ ابن زیاد ملعون کا دربار لگا ہوا ہے۔ دربار میں رؤسائے کوفہ کرسیوں پر بیٹھے ہیں، مگر ابھی تک وہ ملعون دربار میں نہیں پہنچا۔ ان کرسیوں کے سامنے ایک شخص کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں ایک خط ہے۔ یہ شخص آج رات ہی شام سے واپس کوفہ پہنچا ہے، مگر فصیل شہر کے دروازے بند ہونے کی وجہ سے اسے رات کوفہ سے باہر ہی گزارا کرنا پڑا۔ صبح سویرے یہ شخص عمرو ابن حجاج زبیدی کے پاس پہنچا اور اسے آگاہ کیا کہ میں شام سے ابن زیاد ملعون کے خط کا جواب لے کر آیا ہوں۔ اب تو میرے ساتھ چل اور مجھے دربار کی حاضری میں مدد دے۔ تخت کے سامنے والی کرسیوں پر خولی بن یزید اسبہی ملعون، عمرو ابن حجاج ملعون اور شمس ذی الجوشن سبابی ملعون بیٹھے ہیں۔ ابھی کچھ کرسیاں خالی پڑی ہیں کیونکہ حسین ابن نمیر اور اس کے کئی بغیرت یزیدی گماشتوں نے ابھی آنا ہے۔ جس وقت سبھی افراد پہنچ کر اپنی کرسیوں پر براجمان ہو چکے تو اس وقت ایک حاجب نے صدا دیتے ہوئے اہل دربار کو مطلع کیا کہ فرعون کوفہ ابن زیاد ملعون آ رہا ہے۔ سب لوگ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہ ملعون کبر و نخوت سے اپنی ابا کو زمین پر گھسیٹتا ہوا دربار میں داخل ہوا۔ تمام موجودگان نے اس ملعون کو سلام کیا۔ ملعون ازل نے تخت کے پاس پہنچ کر لوگوں کی طرف ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور پھر تخت میں بیٹھ گیا۔ پھر اس ملعون نے ہاتھ کے اشارے سے تمام لوگوں کو اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سب لوگ بیٹھ گئے مگر شام سے آیا ہوا قاصد کھڑا رہا۔ اس ملعون نے ایک منحوس نظر قاصد کے چہرے کی طرف ڈال کر پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کس لیے کھڑے ہو؟ وہ شخص نہایت عاجزی سے کہنے لگا، اے سردار کوفہ، میرا نام برید تلیق ہے۔ میں شام سے آپ کے خط کا جواب لے کر آج رات ہی کوفہ پہنچا ہوں۔ ملعون کوفہ نے اس سے خط لیا اور کافی دیر تک خاموشی سے خط پڑھتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد اس ملعون ازل نے سر اٹھایا اور موجودگان کو اس خط کے متن سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ فرعون شام ملعون قافلہ تسلیم و رضا کو سرہائے شہداء علیہم الصلاۃ والسلام سمیت دمشق بھیجنے کا حکم دیا ہے اور لکھا ہے کہ میں نہایت بے تابی سے ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر اس ملعون نے درباریوں سے مشورہ کرتے ہوئے پوچھا کہ تم میں سے کون کون شام جانے کے لیے تیار ہے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوفہ کے کچھ رؤساء اور معززین بھی اس قافلہ کے ساتھ شام جائیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑی فوج کا ساتھ جانا بھی نہایت ضروری ہے، کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ کوفہ کے نواحی دیہات میں واقعہ کربلا کے بعد بہت اشتعال پایا جاتا ہے۔ یہ اطلاع بھی ہے کہ سعید بن عبداللہ کاکا خزائی بصری نے ایک فوج تیار کر لی ہے اور ان کا پروگرام یہ ہے کہ پاک قافلہ کے افراد کو آزاد کروا کے نہایت عزت و احترام سے واپس مدینے پہنچا دیا جائے اور شہدائے کربلا علیہم الصلاۃ والسلام کے سارہ عطر ظالمین سے چھین کر انہیں کربلا معلیٰ میں ان کے اجسام و ابدان طاہرہ سے مہلک کر کے دفن کر دیا جائے۔ اس لیے ہمیں اس قافلہ کو نہایت سخت حفاظتی انتظامات اور احتیاط سے شام بھیجنا پڑے گا، کیونکہ اگر وہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو ہم سب نہ صرف متوقع انعامات سے محروم ہو جائیں گے بلکہ ہماری ساری محنت رائے گاں جائے گی۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ غازریہ، نخیلیہ، نینوا، نہر سوران اور نہر فرات کے کنارے پر عبائد قبائل خصوصی بنی اسد کے لوگ کافی مشتعل ہیں اور سب کربلا میں جمع ہو رہے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے جو بھی جائے اس کے ساتھ ایک بڑی فوج ہو تاکہ راستے میں کسی کو شورش برپا کرنے یا سر اٹھانے کی جرت نہ ہو سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے اس قافلہ کے ساتھ شام جانے والی فوج خصوصاً کربلا میں سے ہو کر جائے، کیونکہ اگر وہاں پر واقعی کوئی اشتعال انگیز کارروائی ہو رہی ہے تو اس سے بر وقت نپٹ لیا جائے۔ جب ابن زیاد ملعون نے اپنی بات مکمل کی تو تمام کوفی سردار کہنے لگے کہ ہم شام جانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر ہمیں کمانڈ اینڈ کنٹرول کے اختیارات کے ساتھ ایک بڑی فوج دی جائے تو ہم اس پاک قافلہ کو بحفاظت شام پہنچانے کی ضمانت دے سکتے ہیں۔ جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھیں اس وقت دربار ملعون میں بہت سے شہروں کے حاکم یا گورنر بھی موجود تھے، جن میں اسکلان کے حاکم یعقوب اسکلانی کے علاوہ موصل، جہنیہ اور تقریت کے حاکم شامل تھے۔
ان سب نے یہ کہا اگر قافلہ پاک ہمارے شہروں سے گزر کر جائے تو یہ ہماری عزت افزائی ہوگی اور اس سے دو فائدے حاصل ہوں گے، ایک تو ہم اس قافلہ کی حفاظت میں معاونت کریں گے، دوسرا یہ کہ ان مظلومین کی حالت زار دیکھ کر سارے عراق میں فرعون شام کی دہشت پھیل جائے گی، جس سے بعد ازاں ہمارے لیے حکومت کرنا آسان ہو جائے گا۔ ابن زیاد ملعون نے کہا اگر ہم قافلہ پاک کو رقہ، بالس، حمص اور حما کے راستے سے شام بھیجیں تو یہ تقریباً 715 میل کا فاصلہ ہے، اور اگر قادسیہ، البغداد، تقریت، موصل، حران اور حلب کے راستے سے بھیجیں تو یہ تقریباً 1057 میل کا فاصلہ بنتا ہے، اور اس راستے سے ہمیں 342 میل اضافی سفر طے کرنا پڑے گا۔ وہ ملائین کہنے لگے اس سے نہ صرف حکومت وقت کو استحکام حاصل ہوگا بلکہ اپنے اپنے علاقوں میں ہماری عزت بھی بڑھ جائے گی۔ یہ سن کر ابن زیاد ملعون کہنے لگا جیسے تم سب حکمرانوں کی مرضی ہے اس طرح یہ سفر اختیار کیا جائے گا۔ اس کے بعد ملعون کوفہ نے عمرو ابن حجاج زبیدی اور شمر ذوالجوشن ملعون کو حکم دیا کہ تم دونوں 500 سپاہیوں کے دستے کے حکمران اور اس قافلہ کے سالار اور نگران بن کر ساتھ جاؤ گے، اور تمہارے ساتھ اور بھی کئی سردار معاون بن کر رہیں گے، جن میں سے ہر ایک سردار اپنے اپنے قبیلے کے 500 جوان حفاظت کی غرض سے ساتھ لے کر جائے گا۔ تم سب کل اپنی اپنی تیاری مکمل کر لو، اپنی اپنی فوجوں کو تیار کرو اور ان کے سامان، خورد و نوش اور پانی کا انتظام کرو، بار برداری کے لیے اونٹوں کا انتظام کرو۔ اس کے علاوہ جس چیز کی بھی ضرورت ہو وہ بیت المال سے وصول کر کے اپنا سامان سفر مکمل کرو۔ اس کے علاوہ پردہ داران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہم کی سواری کے لیے جو اونٹ ہوں ان پر صرف محمل یا کچاوے تو رکھے جائیں، مگر ان معاملوں پر پردے کے لیے کٹہڑے وغیرہ ہرگز نہ رکھے جائیں، کیونکہ ان کے پردوں کا رب ذوالجلال و اکرام خود ہی محافظ و نگران ہے۔ دربار برخاست ہو گیا اور سب لوگ سفر کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ یہاں ایک وضاحت کرنا نہایت ضروری ہے کہ آج ہم جس دریا کو فرات کے نام سے جانتے ہیں اس دور میں اسے نہر سوران کہا جاتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں کربلا سے شمال کی طرف انبار کے قریب سے دریائے فرات 2 شاخوں میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ ان میں سے جو مغربی شاخ تھی وہ نہر سوران کہلاتی تھی، اور یہ کربلا سے کم و بیش 5 کلومیٹر مشرق سے ہوتی ہوئی کوفہ آتی تھی، اور جو مشرقی شاخ تھی اسے دریائے فرات کہا جاتا تھا، مگر بعد میں یہ مشرقی شاخ ختم ہو گئی، یا یوں سمجھ لیں کہ دریائے فرات مغربی جانب آ کر اسی نہر سوران میں ضم ہو گیا، جس کی وجہ سے نہر سوران کا نام ختم ہو گیا اور اسے دریائے فرات کہا جانے لگا، اور یہی شاخ کربلا سے مزید جنوب کی طرف جا کر مرداب اعظم میں تحلیل ہو جاتی تھی۔ آج یہ دریائے فرات کربلا سے کم و بیش 25-30 کلومیٹر دور بہہ رہا ہے۔ اس زمانے میں کربلا سے شمال کی طرف اس نہر سوران سے ایک نہر نکلتی تھی جسے نہر القمہ کہا جاتا تھا، اور جو میدان کربلا میں سے گزرتی تھی۔ بعد ازاں یہ نہر مولا امام علی زین العابدین علیہ السلام کے حکم پر زیر زمین گم ہو گئی تھی، جو آج تک اسی طرح زیر زمین جاری ہے۔ نہر القمہ کے دفن ہو جانے کے کافی عرصے بعد موجودہ نہر ہندیہ یا تویرج کھودی گئی تھی، جو آج بھی کربلا سے گزر رہی ہے۔ کتب تاریخ میں اس بات کی کوئی تفصیل موجود نہیں ہے کہ قافلہ پاک کی تیاری کیسے یا کس انداز میں کرائی گئی۔ ہاں صرف یہ بات موجود ہے کہ قافلہ پاک کی حفاظت کی ذمہ داری درج ذیل 4 افراد کو سونپی گئی تھی: شیس بن ربی ملعون، عمر ابن حجاج زبیدی ملعون، خولہ بن یزید اسبی ملعون، شمر ذوالجوشن ملعون۔ ان 4 افراد کے متحد 500 یا بروایت دیگر ہزار فوجی دیا گیا تھا، اور جو سرحیاتر کو اٹھانے والا دستہ تھا اس میں 40 یا 50 ملعون شام تھے۔ ان کو موکلان رؤوس کہا جاتا تھا۔ جب ظالمین نے سفر کی تیاری مکمل کر لی تو انہوں نے کوفہ سے شام کی طرف روانگی کا پروگرام بنایا۔ 19 صفر 61 ہجری بروز منگل 17 نومبر 680 عیسوی کو چشم تاریخ نے دیکھا کہ طلوع آفتاب کے بعد کوفہ کی گلیوں میں پاک محمل آ رہے تھے۔ کوفہ کی عورتیں اپنے اپنے مکانوں کی چھتوں پر سوار ہو کر اس قافلہ پاک کو رخصت کرنے میں مصروف تھیں۔ کچھ عورتوں کے چہروں پر مسرت رقص کر رہی تھی اور کچھ عورتوں کے چہروں پر درد و غم کے آثار نظر آ رہے تھے۔ یہ قافلہ پاک باب الحجاج سے باہر آیا۔ جب پاک محمل کوفہ سے باہر آئے تو اس وقت ارد گرد کا ماحول یہ تھا کہ لاتعداد عورتیں اور مرد ان پاک محملوں کے ساتھ ساتھ چلے آ رہے تھے۔ ملائین ازل گھوڑوں پر سوار ہو کر محملوں سے آگے آگے چل رہے تھے، اور ان ملائین کے ہاتھوں میں علم تھے۔
اور پاک شہدائے کربلا علیہم السلام کے سارۂ عطر شاخائے توبہ پر معراج نصیب تھے، اور اس سارے قافلہ سے آگے آگے شہنشاہ کربلا علیہ السلام کا سر عطر تھا۔ گویا اس کاروان غریباں کے سالار آج بھی مظلوم کربلا علیہ السلام ہی تھے۔ کوفہ سے تقریباً 2 کلومیٹر شہر سے باہر تک اہل کوفہ پاک معاملوں کے ساتھ ساتھ رہے، پھر ان سب کو وہیں روک دیا گیا، مگر جب تک پاک مخدرات عصمت صلوات اللہ علیہن کے محمل نظر آتے رہے، اہل کوفہ وہیں کھڑے رہے۔ کوئی تاریخ ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ کوفہ سے روانگی کے وقت پاک معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہا نے کوئی خطبہ ارشاد فرمایا ہو، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ ان ساتھ جانے والے کوفیوں کے ساتھ مولا سید الساجدین علیہ السلام یا پاک معظمہ کائنات بی بی صلوات اللہ علیہا نے اس موقع پر کوئی کلام کیا تھا یا نہیں۔ جب قافلہ تسلیم و رضا اہل کوفہ کی نگاہوں سے اوجل ہوا تو خولی ملعون نے حکم دیا کہ شہدائے کربلا علیہ السلام کے سرحائے اطہار کو صندوقوں میں بند کر دیا جائے۔ اس کے متعلق ایک روایت یہ بھی ہے کہ صرف امام مظلوم علیہ السلام کے سر عطر کو ہی صندوق میں بند کیا گیا تھا۔ ان ملائین نے دریائے فرات کے کنارے کنارے کربلا معلیٰ کی جانب سفر کرنا شروع کیا، کیونکہ ان کو یہ اطلاع ملی تھی کہ کربلا میں بہت سے لوگ جمع ہو چکے ہیں جن کی طرف سے حکومت وقت کو شورش کا خطرہ ہے۔ وضاحت: زمانہ قدیم میں سفر ہمیشہ ان راستوں پر کیا جاتا تھا کہ جن پر پانی بآسانی میسر آ سکے۔ بالفاظ دیگر قدیم راستے بنائے ہی اسی طرف سے جاتے تھے کہ جہاں مسافروں کو دوران سفر پانی مل سکتا ہو، اور یہ بھی تھا کہ قدیم راستوں پر کئی فنادق، مراحل اور متاشا جات ہوا کرتے تھے، یعنی ایک منزل سے دوسری منزل تک راستے میں 1 یا 2 فنادق ہوا کرتے تھے۔ فندق اس مقام کو کہا جاتا ہے جہاں مسافروں کو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ مل سکتا تھا، یعنی ان فنادق کو ہم اس جدید دور کے لحاظ سے ہوٹل بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں سامان خورد و نوش تو آسانی سے مل جاتا تھا، مگر یہاں آرام کرنے کے لیے مکان یا بستر دستیاب نہیں ہوتا تھا، یا اس کا کوئی باضابطہ انتظام نہیں ہوتا تھا۔ اور متاشا ایسی جگہ کو کہا جاتا تھا کہ جہاں کھانے پینے کا انتظام بھی ہوتا تھا اور مسافر کو چند لمحوں کے لیے آرام کرنے کی غرض سے بستر بھی مل جایا کرتا تھا۔ مرحلہ منزل کی طرف روانہ کی طرف ہوتا تھا، جہاں منزل کی تمام سہولیات مہیا ہوتی تھیں۔ اب یہ بات مسافر کو اپنی صوابدید پر ہوتی تھی کہ وہ اس مرحلہ کو منزل قرار دیتے ہوئے قیام پذیر رہے یا پھر اسے فقط مرحلہ سمجھتے ہوئے یہاں کھانا وغیرہ کھانے اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد منزل کی جانب چلا جائے۔ ہر مرحلہ ایک منزل کی طرح ہوا کرتا تھا، مگر طویل مسافت کے مسافر اس مرحلہ قرار دیتے ہوئے اکثر یہاں مستقل قیام نہیں کیا کرتے تھے، جیسا کہ تقریت سے موصل جانے والے لوگ جینیہ کو ایک منزل قرار دیتے تھے، جبکہ موصل سے تقریت آنے والوں کے لیے جینیہ سفر کا پہلا مرحلہ شمار ہوتا تھا، نہ کہ منزل، کیونکہ یہ مقام موصل کے قریب ہی واقع تھا۔ پیمانے: یہاں آپ کی معلومات میں اضافہ کے لیے قدیم عربی پیمانے بھی بتاتا چلوں۔ 1 انگشت برابر 1.905 سینٹی میٹر، 24 انگشت برابر 1 ذراع برابر 45.72 سینٹی میٹر برابر 18 انچ تقریباً، 4 ذراع برابر 1 باع برابر 1.83 سینٹی میٹر برابر 72 انچ، 1000 باع برابر 1 میل عربی برابر 1.83 کلومیٹر برابر 1.36 میل انگلش، 3 میل عربی برابر 1 فرسخ برابر 5.49 کلومیٹر برابر 3.408 میل انگلش، 4 فرسخ برابر 1 برید برابر 21.96 کلومیٹر برابر 13.632 میل انگلش، 201.168 میٹر برابر 1 فرلانگ، 1.609 کلومیٹر برابر 1 میل انگلش قدیم۔ اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ عرب کے مختلف علاقوں میں ان پیمانوں میں تبدیلی بھی ہو جاتی تھی، مگر ایک معیاری پیمانہ یہی تھا، یعنی 1 عربی فرسخ تقریباً 5 کلومیٹر کے برابر شمار ہوتا تھا۔
آمدم بصر موضوع: جب یہ ملائین ازل کوفہ سے روانہ ہوئے، قصر بنی مقاتل سے گزرنے کے بعد انہوں نے کربلا معلیٰ کا رخ کیا۔ ان کے آنے کی خبر دریا کے کنارے آباد مختلف بستیوں کے لوگوں تک پہلے ہی پہنچ چکی تھی، اس لیے یہ لوگ ان ملائین کے استقبال کے لیے گھروں کو چھوڑ کر راستوں پر آ جایا کرتے تھے۔ یہ قافلہ سحر دوپہر کے بعد اور غروب آفتاب سے کچھ پہلے کربلا پہنچا۔ کوفہ سے کربلا 72 کلومیٹر یا 45 میل کے فاصلے پر ہے۔ شامی ملائین یہ سفر تقریباً 6 یا 7 گھنٹے میں طے کیا۔ جب یہ لوگ کربلا پہنچے تو انہوں نے دیکھا یہاں بنی اسد کے لوگ موجود تھے، جن کی تعداد بہت قلیل تھی اور ان میں بھی زیادہ تر عورتیں تھیں، اس لیے ان ملائین نے وہاں موجود لوگوں سے کسی قسم کا کوئی تعارض نہ کیا۔ یہاں ان ملائین نے ایک رات قیام کیا۔ یہاں ایک قابل غور امر یہ ہے کہ 11 محرم کے دن کربلا معلیٰ سے کوفہ تشریف لے جاتے ہوئے پاک معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہا نے اپنے پاک بھائی مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ انشاءاللہ ہم آپ کا چیلم یہاں آ کر منائیں گے۔ در حقیقت یہ پاک معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہا اپنے وعدہ کی تکمیل کے لیے پورا قافلہ کے ساتھ عمدن یہاں کربلا تشریف لائی تھیں، یعنی 20 صفر کی رات قافلہ تسلیم و رضا نے کربلا معلیٰ میں گزاری، اور یہ رات مظلومین کرب و بلا علیہم الصلوۃ والسلام کے پہلے چیلم یا 40ویں کی رات تھی۔ سامعین و قارئین پر واضح کرتا چلوں کہ اس پاک خاندان طاہر علیہم الصلوۃ والسلام کا ہر فرد مسبب الاسباب ہے، یعنی اسباب ان کی رضا کے محتاج ہوتے ہیں، اور جو کچھ یہ پاک ذوات متعالیات چاہتے ہیں اسی طرح اسباب بنتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں تاریخ تو بالکل خاموش ہے اور نہیں بتاتی کہ عزاداران مظلوم کربلا علیہم الصلوۃ والسلام نے کربلا میں یہ رات کیسے گزاری تھی، لیکن ایک صاحب دل انسان نہایت آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ رات پاک پرداداران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہ نے کیسی گزاری ہوگی۔ یقیناً وہ اس رات ایک ایک پاک مزار پر تشریف لے گئی ہوں گی اور ہر ایک شہید سے وداع فرمایا ہوگا۔ یوم عاشور کی ہر یاد ہر دل میں تازہ ہوتی ہوئی ہوگی تو یقیناً ہر آنکھ سے آنسوؤں کی بارش برسی ہوگی اور بینوں کا طوفان بھی برپا ہوا ہوگا۔ اب یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بات کی جزیات اگر کتابوں میں درج ہوں تو انہیں تسلیم کیا جائے، بصورت دیگر انہیں رد کر دیا جائے یا انکار کر دیا جائے۔ حالانکہ یہ ایک ازلی ابدی تجرباتی اور مشاہداتی حقیقت ہے کہ جس دل میں اس پاک گھر کی ویرانی کا دکھ درد جاگزین ہے اور اس کی دوبارہ آبادی کی تمنا اور حسرت موجود ہے تو اس کو خود بخود ادراک ہو جاتا ہے، وہ خود ہی اخذ کر لیتا ہے کہ اس موقع پر کیا کچھ وقوع پذیر ہوا ہوگا۔ کربلا معلیٰ پہنچ کر پاک معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ فرمانے لگیں کہ میں تمام پردہ داروں کے ہمراہ یہاں اپنے مظلوم بھائی علیہ الصلوۃ والسلام کا چیلم منانے آئی ہوں، مگر افسوس کہ آج بھی میں آزاداری کی رسمیں نبھانے کے لیے آزاد نہیں ہوں، کیونکہ چاروں طرف ہمارے بھائیوں اور بیٹوں کے قاتل آج بھی موجود ہیں۔ میں ایک ایک شہید کی پاک مزار پر جانا چاہتی ہوں۔ میرے وفادار بھائی عباس علیہ الصلوۃ والسلام، اپنی بے کس بہنوں کی امداد کرو، میں بہت کمزور ہو چکی ہوں، ذرا مجھے آخر سہارا دو۔ پھر فرمانے لگیں میں اس جگہ کو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہوں، کیا یہ واقعی وہی جگہ ہے جہاں کچھ روز پہلے ہمارا قیام تھا؟ شاید آثار تبدیل ہو چکے ہیں، جہاں ہمارے خیام نصب تھے وہاں فقط راکھ کا ڈھیر نظر آ رہا ہے۔ جہاں میرے پاک بھائی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری سجدہ عطا فرمایا تھا وہاں ان کی پاک مزار نظر آ رہی ہے۔ گنج شہداء میں بھی کچھ مزاریں نظر آ رہی ہیں۔ پھر آپ نجف اشرف کی جانب دیکھتے ہوئے بے ساختہ بیان کرنے لگی، کاش آج کوئی جا کر والی نجف شہنشاہ معظم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں عرض کرتا ہے کہ آپ چند لمحوں کے لیے صحیح کربلا معلیٰ تشریف لائیں اور مجھے اپنے بھائیوں اور بیٹوں کا پرسہ دیں۔ تمام مستورات صلوات اللہ علیہ تڑپ تڑپ کر رو رہی ہیں، جیسا کہ بزرگوں کا شیوا ہوتا ہے، اسی طرح ان کو تسلی اور دلاسا دیں۔ پھر آپ نے ایک ایسا دردناک بیان کیا کہ جسے سنتے ہی ہر طرف سے گری اور زاری کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ آپ نے روتے ہوئے فرمایا، میں کیسے کسی مزار پر جا کر روؤں یا بیان کروں، کیونکہ مجھے روتا ہوا دیکھ کر تمام مستورات صلوات اللہ علیہ رونے لگی ہیں۔ اب میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ میں اپنے دل میں معجزن رونے کی حسرتیں پوری کروں یا ان بے کس و بے آسرا پردہ داروں کو تسلیاں دوں۔ ایک وقت تھا کہ میں 18 بھائیوں کی بہن تھی، ہر پاک بھائی میری رضا جوئی کے لیے ہمہ وقت تیار نظر آتا تھا۔
آج ایک ایک کے لیے ترس رہی ہوں. میں بھلا یہ درد کس طرح بھلا سکتی ہوں؟ جب کوئی ایک بھائی بھی نظر نہیں آ رہا تو اس کے علاوہ میں کر ہی کیا سکتی ہوں کہ اپنے بیٹے سجاد علیہ السلام کو گلے لگا کر روتی رہوں. اعتبارات جس وقت پاک معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ اپنے فخر روزگار بیٹے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے پاک مزار پر پہنچی تو دل پر ضبط نہ رہا اور بے تحاشا بیان کرتے ہوئے گریہ فرمانے لگی. پھر کچھ دیر بعد جب آنسوؤں کے دریا کی روانی نسبتاً کم ہوئی تو آج شبیہ خیر الورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمانے لگی کہ بیٹا، آپ نے تو ہم سے وعدہ فرمایا تھا میں آپ کی میت رات کی تاریکی کے پردوں میں اٹھاؤں گا اور پاک دادی معظمہ کائنات صلوات اللہ علیہ کی طرح آپ کو بھی رات کو ہی دفن کروں گا. اب یہ بات آپ سے پوشیدہ تو نہیں ہے، میں اس وقت سے اپنی زندگی سے بے نیاز ہو چکی ہوں کہ جس وقت خیام سے باہر قدم رکھا تھا اب تو میرا جنازہ شام جا رہا ہے. میں کس طرح پردیس کے سفر کروں گی؟ کتنا اچھا ہوتا کہ مجھے آپ کے پاس کربلا ہی میں قبر نصیب ہوتی. کم از کم مجھے درباروں اور بازاروں میں تو نہ جانا پڑتا پھر اور آپ سے جدائی کے صدمات بھی نہ سہنا پڑتے. شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام کی پاک والدہ معظمہ صلوات اللہ علیہ جس وقت اپنی بیوہ باؤ کے ہمراہ اپنے پیارے سحروں والے بیٹے کے پاک مزار پر تشریف لے گئی ہوں گی تو خدا ہی جانے کہ اس وقت ان کا یہاں کیا حال ہوا ہوگا. یہ بات کسی تاریخ میں درج نہیں ہے مگر میرا دل مانتا ہے کہ انہوں نے مزار عطر پر یہی کچھ فرمایا ہوگا کہ میرے لخت جگر قاسم اٹھو اور اپنی بیوہ دلہن کی حالت زار دیکھو. اس نے آج بھی شگنوں والی وہی پوشاک زیب تن کر رکھی ہے کہ جو شب عاشور ہم نے اسے پہنائی تھی اور اسی حالت میں یہ شام جا رہی ہیں. اب ہمیں نہ جانے کن کن شہروں اور بازاروں میں جانا پڑے گا. مناسب تو یہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں تاکہ صحبات سفر میں اپنی دلہن کا خیال رکھ سکیں. کم از کم ہمیں آپ کا سہارا تو ہوگا. شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی پاک والدہ صلوات اللہ علیہ اپنے معصوم شہزادے کا پاک مزار تلاش کرنے لگی مگر تلاش بسیار کے باوجود انہیں اپنے بیٹے کا علیحدہ مزار نہ مل سکا کیونکہ انہیں اپنے پاک بابا سرکار امام مظلوم علیہ السلام کی سینہ پر سلا کر دفن کر دیا گیا تھا. آخر کار انہوں نے مولا سجاد علیہ السلام سے دریافت کیا تو انہوں نے آپ کو آگاہ فرمایا. اس وقت آپ اپنے پاک سرتاج شہنشاہ کربلا علیہ السلام کے مزار پر آئیں اور اپنے معصوم بیٹے سے مخاطب ہو کر فرمانے لگیں کہ بیٹا، مجھے کم نصیب کو تو آپ کی تربت کا علم بھی نہیں ہے. میری گودی کی رونق ماں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہی ہے. ذرا اٹھو اور اپنی ماں کی آغوش کو ایک بار پھر زینت ہو. میں آپ کو لوری سناؤں. اب تو ہمیں پانی میسر ہے، آؤ میں آپ کو پانی پلاؤں. اصغر بیٹے، یقین جانو آپ کے بعد مجھے کبھی چین نہیں ملے گا. مقتل گاہ اور گنج شہداء سے ودا ہونے کے بعد سبھی مخدرات عصمت صلوات اللہ علیہ نے پاک معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے لخت جگر سرکار اون علیہ السلام یہاں سے کافی دور آرام فرما ہیں. شام روانہ ہونے سے پہلے آپ کم از کم ایک بار تو ان سے وداع فرما لیں اور ان سے کچھ کلام بھی فرما لیں. تاریخ یہ تو نہیں بتاتی کہ اس موقع پر معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ اپنے لخت جگر سرکار اون علیہ السلام کے مزار عطر پر کس طرح تشریف لے گئی تھی، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ وہاں ضرور تشریف لے گئی ہوں گی جس طرح مولا سجاد علیہ السلام شہداء کربلا علیہ السلام کی تدفین کے لیے کوفہ سے کربلا تشریف لائے تھے. اسی طرح یہ پاک معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ اپنے فرزندان کے مزار پر تشریف ضرور لے گئی ہوں گی اور یقیناً یہی کچھ فرمایا ہوگا. میرے پیارے اون محمد علیہ السلام، اے میرے نقش کفنالین کو غیر نگاہ سے بچانے والے فرمانبردار بیٹو، نصرت امام زمانہ کی خاطر میں آپ دونوں کا حق شفقت ادا نہیں کر سکی تھی. میں نے تو آپ کو جی بھر کے پیار بھی نہیں کیا تھا اور آپ کی لاشوں پر بین بھی نہیں کیے تھے کہ کہیں امام زمانہ دکھی نہ ہو. اب جب کہ میں شام جا رہی ہوں تو میرا جی یہ چاہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں. دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ اللہ تعالیٰ کا. یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین جلد 4 سے پیش کیا ہے. آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے. الجل الجل یا ولی المظلومین، الجل الجل یا امام المنتقم، الجل الجل یا سلطان المنصور، اجر اللہ تعالی فرجک، وصلوات اللہ علیکہ یا رب محمد و آل محمد.
صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.